امام باقر کی شہادت۔ مدینہ کی فضا پر ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہی مدینہ جہاں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونجی تھی، جہاں اہل بیت نے علم، تقوی اور ہدایت کے چراغ روشن کیے تھے، اب ایک بار پھر غم کے سائے میں داخل ہونے والا تھا۔ محمد الباقر تقریباً 19 برس تک انہوں نے امت کے درمیان علم کا ایک ایسا چراغ روشن کیا جس کی روشنی دور دور تک پھیل گئی۔ آپ نے قرآن کی تفسیر، حدیث، فقہ اور اخلاق کے میدان میں ایسے شاگرد تیار کیے جنہوں نے آنے والی نسلوں تک علم منتقل کیا۔ مدینہ کا ہر کوچہ آپ کے درس و تدریس کا گواہ بن چکا تھا، لیکن یہی علمی عظمت اموی حکومت کے لیے باعث تشویش تھی۔ اس وقت خلافت بنی امیہ کے پاس تھی، اور روایتوں کے مطابق اموی حکمرانوں کو یہ خوف تھا کہ اہل بیت کا بڑھتا ہوا اثر ان کے سیاسی ساکھ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت پر کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ تاریخی روایات میں شہادت کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بہت سی شیعہ روایات کے مطابق امام باقر کو زہر دیا گیا، جبکہ بعض سنی تاریخی مصادر اس واقعے کی تفصیل بیان نہیں کرتے۔ اس لیے اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے اختلاف روایات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ جب امام کی طبیعت بگڑنے لگی تو آپ نے صبر و رضا کا وہ نمونہ پیش کیا جو اہل بیت کی پہچان تھا۔ شدید تکلیف کے باوجود نہ کوئی شکایت، نہ بے صبری، بلکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ گھر کا ماحول غمگین تھا۔ امام جعفر صادق ہر لمحہ اپنے والد کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ علم کا ایک عظیم باب بند ہونے والا ہے، مگر اسی کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آنے والی ہے۔ روایات کے مطابق امام باقر نے اپنے اہل خانہ کو تقوی، صبر، نماز کی پابندی، صلہ رحمی اور حق پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ علم کو زندہ رکھنا اور لوگوں تک پہنچانا اہل بیت کی ذمہ داری ہے، اور یہ مشن ہر حال میں جاری رہنا چاہیے۔ مدینہ کے لوگ جب امام کی بیماری کی خبر سنتے تو بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ یہ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ علم و ہدایت کا یہ چراغ مزید عرصہ روشن رہے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ قریب آ چکا تھا۔ سن 114 ہجری میں مدینہ کی اسی مقدس سرزمین پر امام محمد باقر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر پورے شہر میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ گلیوں میں خاموشی چھا گئی، شاگرد اشکبار تھے، اہل خانہ غم میں ڈوب گئے، اور مدینہ ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ایک عظیم فرد کی جدائی میں سوگوار ہو گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد امام باقر کو مدینہ کے تاریخی قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں پہلے ہی امام زین العابدین اور دیگر ہستیاں مدفون تھیں۔ اگرچہ ایک عظیم عالم اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کا علم ختم نہ ہوا۔
امام باقر نے جس علمی تحریک کی بنیاد رکھی تھی اسے امام جعفر صادق نے مزید وسعت دی۔ ہزاروں شاگرد تیار ہوئے، فقہ، حدیث، تفسیر اور اسلامی علوم کی مضبوط روایت آگے بڑھی اور اہل بیت کا علمی سرمایہ آنے والی نسلوں تک منتقل ہوا۔ یہی امام باقر کی سب سے بڑی میراث تھی۔ تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ظالم حکمران اپنے اقتدار کو ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہیں، مگر اقتدار ختم ہو جاتا ہے، علم، کردار اور حق باقی رہتے ہیں۔ آج بنو امیہ کی حکومت صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ گئی ہے، لیکن امام باقر کا نام احترام، علم اور ہدایت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ حقیقی کامیابی اقتدار میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا، علم کی خدمت اور انسانیت کی رہنمائی میں ہے۔ امام باقر کا جسم مٹی میں آرام کر گیا، مگر ان کا علم آج بھی زندہ ہے۔ ان کی تعلیمات ہر اس دل کو روشنی دیتی ہیں جو حق، حکمت اور ہدایت کی تلاش میں ہو۔ یہی ایک سچے رہنما کی دائمی میراث ہے۔